أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 117 سے 119، 117۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں غزوہ تبوک کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور انصار و مہاجرین پر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور پھر بطور خاص ان 3 صحابہ کرام پر جو مخلص مومن ہونے کے باوجود غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے تھے، صرف سستی کی بنیاد پر، اللہ پاک نے ان سب پر اپنے فضل کا، اپنے احسان کا اور اپنی مہربانی کا تذکرہ فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کیا مہربانی فرمائی تھی، اس کا ایک تذکرہ تو اسی صورت کی آیت نمبر 43 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جب آپ منافقین کو فوراً نہ جانے کی اجازت دے دیتے تھے، ان کا کوئی جھوٹا عذر سنتے اور آپ کہتے ٹھیک ہے نہ جاؤ، اس پہ اللہ پاک نے آپ سے کہا آیت نمبر 43 کے مطابق، عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ آپ کو معاف فرمائے، اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ وہ خود آپ کی نافرمانی میں نہ جاتے تو کم از کم وہ ننگے تو ہوتے کہ یہ پکے چٹے کافر ہیں، یہ پکے چٹے منافق ہیں، نافرمان ہیں، لیکن آپ نے ان کو قانونی تحفظ دے دیا۔ ایک تو آپ پر اللہ پاک نے یہ مہربانی فرمائی تھی، شاید اسی مہربانی کا دوبارہ تذکرہ ہے، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مہربانی بھی تھی کہ
اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے جانثار صحابہ کا 30,000 کا لشکر جرار روانہ کر دیا، جبکہ ان کے پاس وسائل کوئی نہیں، سواریاں کوئی نہیں، گرمی شدید ہے، 600 کلومیٹر کا سفر، اور ایک ایک سواری پہ کئی افراد سوار ہونے والے ہیں۔ ایسے مشکل حالات کے اندر اتنے بڑے مجمع کا، اتنی بڑی فوج کا ساتھ چل پڑنا، یقیناً یہ اس فوج کے سپاہ سالار پر اللہ پاک کی مہربانی ہی ہے اور اللہ کا فضل اور احسان ہی ہے۔ اور رہی بات کہ انصار و مہاجرین پر، صحابہ کرام پر اللہ کا کیا فضل تھا، تو وہ اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر کے اندر بیان بھی کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کچھ کمزور مسلمان تم میں ایسے تھے کہ قریب تھا، خدشہ تھا کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے۔ اتنی زیادہ مشکلات اور گرمی کو دیکھ کر، اور اتنے طویل سفر کو دیکھ کر، اور وسائل کی قلت کو دیکھ کر بعض لوگوں کے دل بس ٹیڑھے ہونے کے قریب تھے۔ طرح طرح کے وسوسے اور خیالات آ رہے تھے کہ آج تو اپنی موت کو دعوت دینے والی بات ہے تو نہ ہی جاؤ، آج کھسکی جاؤ۔ خیالات آتے رہے، لیکن اللہ پاک نے اپنی مہربانی فرمائی اور ان خیالات کو اللہ پاک نے ان کے ذہنوں سے محو کر دیا، اور وہ اس کے باوجود غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ بھی اللہ پاک نے ان کے ذہنوں کو مضبوط کیا، ان کے ایمان اور یقین میں اضافہ کیا، تو وہ صحابہ کرام ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ صرف جو منافق تھے، جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں تھے، صرف وہ لوگ پیچھے رہے۔ تو جو مخلص لوگ تھے لیکن ایمان کی کمزوری اور عزم اور ارادے کی کمزوری کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں خیالات آ رہے تھے، اللہ نے اپنی رحمت سے ان کے خیالات ان کے اخلاص اور خلوص نیت کی وجہ سے دور کر دی اور ان کو ساتھ روانہ ہونے پر مائل کر لیا۔ تو یہ اللہ پاک نے ان صحابہ پر مہربانی فرمائی۔ اور وہ جو بطور خاص 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، وہ مخلص تھے، لیکن وہ سستی کی بنا پر روانہ ہی نہیں ہو سکے۔ اب ان 3 صحابہ پر اللہ پاک کی کیا مہربانی ہوئی؟ وہ 3 صحابہ پیچھے رہ گئے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 50 دن تک معلق کیے رکھا، سسپینڈ کیے رکھا، اور 50 دن تک مسلمانوں نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کیے رکھا، اور ان کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ اور 50 دنوں کے بعد، یہ چھوٹی سی 50 دنوں کی آزمائش کے بعد، اللہ پاک نے ان کی ایسی توبہ قبول فرمائی کہ اس توبہ کو قبول کرنے کو قرآن کا حصہ بنا دیا قیامت تک کے لیے۔ قیامت تک آنے والے مسلمان ان 3 صحابہ کی توبہ کے قبول ہونے کے تذکرے قرآن مجید میں پڑھتے رہیں گے۔ یہ تو ان کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور شاید انہی 3 صحابہ کی توبہ کی وجہ سے اللہ پاک نے اس پوری سورت کا نام بھی سورۃ توبہ ہی رکھ دیا۔ اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہوں نے ایسی توبہ کی، ان 3 صحابہ نے ایسی توبہ کی کہ اللہ پاک کو بالآخر ان پہ رحم آیا، اور اللہ پاک نے ان کا امتحان بھی لیا 50 دن تک کہ بھلا یہ اپنی اس توبہ کے اندر پکے اور سچے ہیں، یہ ڈٹے رہتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں۔ تو ان 3 صحابہ کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان کو قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے مخلص ہونے کا اور ان کی توبہ کو قبول کرنے کا سرٹیفکیٹ اللہ پاک نے
قرآن مجید کے اندر نازل فرما دیا۔ ان 3 صحابہ پر بھی اللہ پاک نے اپنے فضل اور اپنے احسان کا تذکرہ فرمایا۔ آئیے پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ وہ 3 صحابہ جن کی توبہ قبول ہوئی تھی، ان کی توبہ کا ایمان افروز واقعہ ان کی اپنی ہی زبانی انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ لقد، لام زبر لا، بلا شبہ، قد یقیناً، لام زبر لا اور قد دونوں کا معنی یقیناً، بلا شبہ، البتہ یا تحقیق، یہ سارے الفاظ ہم معنی ہیں۔ تو عربی زبان میں بھی لام زبر لا اور قد یہ دونوں ہم معنی ہیں، تو یہ دونوں اکٹھے بھی آ جاتے ہیں، یہ دونوں اکٹھے بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جب دونوں اکٹھے آئیں تو پھر 2 دفعہ یقین والے لفظ سے ترجمہ کریں گے۔ لقد، بلا شبہ، یقیناً، تاب اللہ، تابہ کے کئی ترجمے ہوتے ہیں۔ تابہ کا ایک معنی بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور جب تابہ کے بعد جملے میں علا کی پریپوزیشن آئے، عین والا علا، تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے اللہ پاک کا بندے کی طرف توجہ فرمانا، یعنی اللہ پاک کا بندے کی توبہ کو قبول فرمانا، یعنی اللہ پاک کا اپنے بندے پر مہربانی فرمانا۔ تو مہربانی فرمانا بھی اس کا ترجمہ ہے، اور رجوع کرنا، لوٹ آنا، یا کسی کے لوٹنے کو قبول فرما لینا، یہ سارے اس کے میننگ ہے۔ تو بعد میں جو اللہ کی پریپوزیشن ہے اس سے بھی بعض اوقات تھوڑا سا معنی بدل جاتا ہے۔ لقد تاب اللہ، بلا شبہ یقیناً مہربانی فرمائی اللہ نے، علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، والمہاجرین والانصاری، اور مہاجرین اور ان مہاجرین و انصار پر، الذین جنہوں نے، اتبعوا پیروی کی تھی، یا جو ساتھ چلے تھے، ہو اس کے، ہو سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، الذین اتبعوہ جو اس کے ساتھ چلے تھے، فی ساعۃ العسرۃ، ساعہ گھڑی کو کہتے ہیں، جو گھڑی کلاک وغیرہ واچ اس کو بھی ساعہ کہتے ہیں، اور ایک لمحہ وقت جو ہے اس کو بھی گھڑی کہتے ہیں، اور ساعہ قیامت کو بھی کہتے ہیں۔ یسألونک عن الساعہ، الساعہ قیامت کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ قیامت بھی ایک مخصوص گھڑی ہے، ایک مخصوص لمحہ ہے، وقت ہے۔ الذین اتبعوہ جنہوں نے، وہ انصار و مہاجرین، ان انصار و مہاجرین پر بھی اللہ پاک نے مہربانی فرمائی جنہوں نے پیروی کی تھی آپ کی، یا جو ساتھ چلے تھے آپ کے، فی ساعۃ العسرۃ، اسرہ تنگی کو کہتے ہیں، ساعۃ العسرۃ تنگی کی گھڑی میں، تنگی کی گھڑی، تنگی کے وقت میں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں، مکی زندگی میں بھی اور مدنی زندگی میں بھی کتنی مشکلات تھیں، اور یہ وہ انصار و مہاجرین ہیں جنہوں نے تنگی کے ان ایام میں بھی آپ کا ساتھ دیا تھا۔ اور اس کا مطلب یہاں سیاق و سباق کے لحاظ سے بطور خاص تنگی کے وقت سے مراد غزوہ تبوک میں روانگی ہے۔ فی ساعۃ العسرۃ، تنگی کی گھڑی میں، من بعد ما، اس کے بعد کے، کادا قریب تھا، یزیغ ٹیڑھے ہو جاتے، قلوب دل، دعا آتی ہے نا سورہ آل عمران میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، لا تزغ وہ اسی لفظ سے ہے، نہ ٹیڑھے کرنا ہمارے دلوں کو اس کے بعد کہ تو نے انہیں ہدایت دے دی۔ کادا قریب تھا، یزیغ ٹیڑھے ہو جاتے، قلوب دل، فریقن ایک گروہ کے، منہم ان میں سے، قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، بہک جاتے، ثم پھر
تابا، الا آ گیا اس کے بعد، تابا علیہم، پھر اللہ پاک نے ان پر مہربانی فرمائی، ان کی توبہ قبول فرمائی، یا یہاں مراد ہے ان پر مہربانی فرمائی، اور وہ دل جو ٹیڑھے ہونے کی طرف جا رہے تھے نا، حالات کی مشکل کی وجہ سے، تنگیوں کی وجہ سے، رکاوٹیں، مصائب، بے سر و سامانی، اس وجہ سے جو حالات تھے اللہ نے ان کو دور کر دیا۔ انہو، بے شک وہ، بہم، ان پر، رؤوفن، بہت شفقت کرنے والا، رحیم، نہایت رحم والا ہے، اور بے شک وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، اس لیے اس نے ان پر یہ رحم فرما دیا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ، اور کس پر اللہ پاک نے مہربانی فرمائی؟ جو شروع میں آیا تھا نا، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اب وہی لفظ سمجھے کہ یہاں بھی ہے، اس کا عطف یہاں بھی ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ، اور اللہ پاک نے مہربانی فرمائی ان 3 افراد پر بھی، الذین، جنہیں خلفوا، پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، لیکن اس کا زیادہ مناسب ترجمہ پیچھے چھوڑ دیا گیا کی بجائے یہ منافقین کے بارے میں قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوا کہ انہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، اللہ پاک نے ان کا ساتھ جانا پسند ہی نہیں کیا، اس لیے اس کا زیادہ مناسب اور موضوع ترجمہ یہ ہے، خلفو، جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، ان کا فیصلہ فوری نہیں کیا گیا تھا، ان کا عذر سنا گیا، ان کا بیان لیا گیا تھا، لیکن ان سے کہا کہ آپ اٹھ کے یہاں سے چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ پاک آپ کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ پاک نے 50 دن تک ان کے معاملے کو مؤخر کیے رکھا۔ الذین خلفوا، جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، ضاقت، تنگ ہو گئی، علیہم، ان پر، الارض، زمین، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی، بازر بھی، ساتھ، ما کے، رحبت، وہ فراخ تھی، بما رحبت، باوجود اس کے کہ وہ بڑی وسیع تھی، بڑی فراخ تھی، زمین اپنی فراخی کے باوجود ان پر تنگ کر دی گئی۔ یہ ایک محاورہ ہے، زمین کا تنگ ہو جانا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت ہی زیادہ مصیبت میں پڑ جائے، اس کو ایسے لگتا ہے کہ میرے لیے تو یہ زندگی اندھیرا ہی ہو گیا ہر طرف، تو زمین ان پر تنگ ہو گئی، کوئی ایک شخص بھی پورے مدینے میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو زمین تو تنگ ہو گئی نا۔ اور جیل کے اندر بھی میرا خیال ہے انسان کو یہ سزا نہیں ہوتی، جیل میں بھی انسان کے جو دیگر جیل کے ساتھی ہوتے ہیں وہ کم از کم گپ شپ تو کرتے ہیں نا، بات تو کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ چیز بھی نہیں تھی۔ وَظَنُّوا، اور انہوں نے یقین کر لیا، اللہ کے نہیں ملجا، کوئی جائے پناہ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، الا الیہ، سوائے اس کے، انہوں نے اس بات پر یقین کر لیا کہ ہمارے چھٹکارے کی راہ اللہ کے سوا اور کہیں نہیں ہے، انہیں اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بول کے یا ان سے دغا کر کے ہم کہیں سکون اور امن نہیں پا سکتے، کہیں پناہ نہیں پا سکتے، پناہ ملے گی تو اللہ کے پاس ہی ملے گی۔ ثم، پھر، یہ ان کا یقین تھا نا، یہ ان کے ایمان کی طرف اشارہ ہے، ثم، پھر، تاب علیہم، تابہ کے بعد پھر اعلیٰ آ گیا، پھر اس نے توبہ قبول فرمائی، علیہم، ان پر، یا ان کی، یا مہربانی فرمائی ان پر، ثم تاب علیہم، پھر اس نے ان پر مہربانی فرمائی، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کر لیں، تاکہ وہ اللہ کے توبہ کرنے والے بندوں میں شامل ہو جائیں،
ان اللہ بے شک اللہ هو التواب، وہ ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تواب مبالغہ ہے. هو التواب، وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اور رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. اس لیے اس نے اپنے بندوں پہ رحم فرمایا اور اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرمایا، ان کے رجوع کو، ان کی ندامت کو، ان کی شرمندگی کو قبول فرمایا. اور اس پورے واقعے کے اندر ایک بہت بڑا سبق وہ سچائی کا ہے کہ ان 3 صحابہ نے سچ بولا تھا. منافقین کا اور ان کا فرق یہ تھا، منافق بھی پیچھے رہے تھے، یہ 3 صحابہ بھی پیچھے رہے تھے، لیکن منافقین جھوٹ بولتے تھے. جھوٹ بول کے، جھوٹے عذر بہانے لگا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ، لیکن ظاہراً انہوں نے کوئی اپنا عذر پیش کر دیا ہے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تو نہیں تھا کہ کسی کا دل چیر کے اس کے اندر اس کا ایمان چیک کریں. آپ نے تو بظاہر ظاہری طور پہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں. تو منافقین نے جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن یہ ایمان والے 3 صحابہ یہ جھوٹ بول کر نہیں بچے، بلکہ انہوں نے سچ بولا کہ وقتی طور پہ تو شاید کچھ مشکل کا سامنا کرنا پڑے، لیکن ہمارے پاس بچاؤ کی صورت صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سچ بولیں، اور ہمیں سچ کے بعد وقتی طور پہ کوئی پریشانی آ بھی جائے گی، بالآخر اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائے گا. تو اس پورے واقعے میں جو مین سبق ہے وہ ہے سچ. یہ سچ کی برکات ہیں کہ اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول کرنے کا قرآن میں اعلان کر دیا. اور منافقین جنہوں نے جھوٹ بولا تھا، جھوٹ بول کے وقتی طور پہ وہ بچ گئے تھے، اللہ پاک نے ان منافقین کی مذمت میں اسی سورۃ توبہ کے اندر کئی آیات نازل فرمائی. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے آخر میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو سچائی کی تلقین فرمائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. وکونوا، اور ہو جاؤ، مع ساتھ الصادقین، سچوں کے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والے ہی نہیں بلکہ سچ بولنے والوں کے ساتھی بن جاؤ. اور یہاں سچ بولنے والے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو صحابہ کے ساتھی بن جاؤ، ان کے منہج پر، ان کے رستے پہ چلنے والے بن جاؤ. یہ بھی مطلب ہے، اور یہ مطلب بھی ہے کہ جس طرح انہوں نے سچ بولا تم بھی سچ بولو. اور یہ مطلب بھی ہے کہ قیامت تک جو بھی شخص سچ بولنے والا ہو اس شخص کا ساتھ دو. ایک طرف جھوٹا شخص ہے، ایک طرف سچا شخص ہے، تو آپ نے سچے انسان کا ساتھ دینا. یہ نہیں کہنا کہ یہ میری پارٹی ہے، یہ میرا فرقہ ہے، یہ میرا مسلک ہے، یہ میرا محلے دار ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میری سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، یہ میری مذہبی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے میں نے اس کے ساتھ دینا، جس طرح کے عام طور پہ ہوتا ہے. یہ نہیں کرنا. کونوا مع الصادقین، سچوں کا ساتھ دینا، سچے کا ساتھ دینا جو بھی ہے. اللہ اکبر. باقی ان 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو واقعہ ہے کہ وہ کس طرح سے ان کی توبہ قبول ہوئی، وہ ایمان افروز واقعہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کل. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.